اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کربلا سے ہمیں ایک سبق بہادری کا بھی عطا فرمایا کہ اہل ایمان متقی لوگوں میں بہادری ہوتی، وہ ظالم کے ظلم کے سامنے جھکتے نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر بندہ ظالم کے ظلم کو سہ جائے، برداشت کرے، صبر کرے، تو مظلوم کا یہ صبر کرنا صرف اسی کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے نقصان دہ۔ اگر مظلوم ظالم کے ظلم کو سہ جائے اور خاموش ہو جائے، صبر کرے، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ظالم کی مدد کرنا ہو اس کے ظلم پر، اس کا ظلم مزید بڑھتا رہے گا، مزید بڑھتا رہے گا۔ جبکہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی ظالم کے ظلم کے سامنے جھکتا ہرگز نہیں، اور ڈٹ کر اس کا جواب دیتا اور مقابلہ کرتا ہے۔ اب اگر دیکھیے تعداد کو اور شمار کو، یزیدی فوج کربلا کے اندر مورخین نے جو بیان کیا ہے، بعضوں نے 20,000 بھی بیان کیا، 20,000 سے اوپر، بعضوں نے 25، 26، 30، 31، 36,000 تک کے لشکر کو بیان کیا، لیکن جمہور اور زیادہ صحیح قول کے مطابق 30,000 کا لشکر تھا کربلا کے اندر یزیدی فوج کا۔ اب 30,000 کا لشکر کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں ہے، اسلحہ سے لیس ہے، ہتھیار بھی ہے، اور ادھر کتنے آدمی ہیں لڑنے والے؟ تقریباً کوئی 69 یا 70 آدمی تھے جو ہتھیار پکڑ سکتے تھے، ادھر 70، 71 یا 69 آدمی، ادھر 30,000 کا لشکر، مقابلہ حیران کن ہے۔ پتا ہے کہ ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے، لیکن یہ جہان والوں کو دکھانا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر ادھر کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72 تن، ادھر 450 کے قریب لوگ واصل جہنم ہوئے۔ یزیدی فوج کے لوگ 450 کے قریب، بعضوں نے 436 لوگ بتائے، اس سے آگے بعضوں نے 450 کے قریب بتائے۔ اب 450 کے قریب لوگ واصل جہنم ہوئے یزیدی فوج کے، اور ادھر صرف 72۔ ان کے اندر بہادری دیکھیے، ظالم کے سامنے جھکے نہیں نا۔ جب بندہ ظالم کے سامنے جھکتا نہیں تو رب تعالیٰ اس کو بہادری بھی عطا فرما دیتا ہے، ساتھ میں طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے، طاقت بھی مل جاتی۔ اور اس کے بعد حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایمان کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا ایمان کا، اگر بدی کو، ظلم کو، گناہ کو دیکھا جائے، پتہ چل جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے، آقا نے فرمایا ایمان کی سب سے بلند ترین، سب سے بڑی شان اور مقام یہ ہے کہ اس برائی کو اپنی طاقت سے روک دیا جائے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے ایمان کا، اگر اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو۔ آقا نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین مقام ہے کہ صرف دل میں برا جاننا برے کو یا برائی کو، یہ کمزور ترین مقام ہے۔ اور بلند ترین مقام کیا ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور مقام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا برائی کو اپنی طاقت سے روک۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقت وہ طاقت ہے کہ برائی کو ہم ہرا دیں۔ اگر ہمارے پاس ہرانے کی طاقت ہے تو ہم اس کو روکے، ورنہ نہ روکے۔ بلکہ یہاں یہ طاقت مراد نہیں، بلکہ یہاں یہ طاقت مراد ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتا، جس کو موت کا خوف نہیں ہے کہ اگر اس برائی کو میں مٹانے کے لیے مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ دراصل یہ طاقت ہے جس کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ ایمان کا بلند ترین مقام ہے۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں تاریخ اسلام، ہزاروں واقعات۔ اب حضرت بی بی آسیہ پاک کو دیکھیں، فرعون کی گھر والی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسی جہان کی آنکھ سے، دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے ان کو جنت کا دیدار کرا دیا۔ دنیا کے اندر جنت کا دیدار آج تک اور کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے بیان کیا کہ رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کا دیدار کرا دیا، یہ جنت اور یہ آپ کا محل ہے۔ جب وہ ظالم ظلم ڈھاتا تھا فرعون، لیکن آپ ڈٹ گئی۔ یہ ہے ایمان کا بلند ترین مقام کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، جان کی پرواہ نہ کرو۔ اگر ظالم کے ظلم کو روکنا ہے تو اس کے ظلم کے خلاف ڈٹو، بہادر بن کے کھڑے ہو جاؤ، موت کا خوف نہ لاؤ۔ یہ مقام ہے ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ۔ اصحاب الاخدود کو دیکھیں، سورۃ البروج میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یمن کے لوگ ہیں، مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو گئی، مسلمان مغلوب ہوئے یعنی ہار گئے مسلمان، اور کافر جیت گئے۔ جب کافر ظالم جیتے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان تھوڑے تھے، مسلمان جب ہارے تو کافروں نے مسلمانوں کو پکڑ کر کہنے لگے ایسا کرو کہ اپنا دین چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ مسلمانوں نے کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں نے بہت بڑا گڑھا کھودا، اس کے اندر آگ روشن کی گئی۔ آگ جب روشن کی گئی ان مسلمانوں کو لائن میں کھڑایا گیا۔ جب لائن میں کھڑا کیا، سامنے آگ جل رہی ہے، وہ کہنے لگے، کافر کہنے لگے ایسا کرو یا تو اپنے ایمان چھوڑ دو یا پھر آگ میں کود جاؤ۔ اب لائن میں لوگ کھڑے ایک دوسرے کے پیچھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
کتنی بڑی وحشت ہوگی جب ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے والا دیکھ رہا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے رہا ہے. جس کو بھی کہا جاتا تھا کہ اپنے ایمان چھوڑ یا آگ میں کودنا ہوگا، ان میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا، ارے اس آگ میں کود جانا تو گوارا ہے پر رب تعالیٰ کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ ہے بہادری، ظلم کے خلاف لڑنا. اسی لائن میں آخر میں ایک ایسی خاتون آتی ہے جس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے. جب اس کو کہا گیا کہ اپنے ایمان چھوڑ یا آگ میں کود جا، اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اسے صحیح عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا تو رب تعالیٰ نے اسی معصوم بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. وہ معصوم بچہ بول اٹھا، اے میری ماں تجھے کیا دیکھتی ہے، رب کا نام لے اور کود جا. یہ حدیث پاک کے الفاظ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یعنی پچھلی امتوں کا واقعہ ہے. تو رب تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ ہمت عطا فرمائی، یہ جرأت اور بہادری عطا فرمائی. وہ سارے کے سارے یک کے بعد دیگر ایک دوسرے کے بعد آگ میں کودتے رہے، اگر کسی نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. انہوں نے سر نہیں جھکایا. آج ان کو گزرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے مگر اس کے باوجود بھی آج ان کا نام زندہ ہے اور سلامت ہے. رب تعالیٰ نے ان کی شان میں سورۃ البروج کو نازل فرمایا، آخری پارے میں سورۃ البروج ہے نا، اس کو نازل فرمایا. تو رب تعالیٰ نے ان کی مثالیں بیان فرمائی ہمارے لیے تاکہ ہم بھی وہ بہادری اپنائیں، وہ جرأت اختیار کریں، اپنے اندر وہ استقلال لائیں، وہ استقامت لائیں. ایسی استقامت، ایسا ایمان جو ظالم کے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، سر نہ جھکائے. اس شے کا نام حقیقتاً ایمان ہے اور یہ بلند ترین مقام ہے ایمان. امام حسین پاک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جانتے تھے سامنے 30,000 کا لشکر ہے اور یہاں بیچارے 70-72 آدمی، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں 30,000 کے سامنے، مگر اس کے باوجود بھی ڈٹ گئے تاکہ رہنے والے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک یہ مثال بن جائے کہ مومن کبھی ظلم کے آگے جھکتا نہیں ہے.